اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کامیابی اور شہرت کو بہت اہمیت دیتی ہے، لیکن اسلام ہم سے ایک بہت گہرا سوال کرتا ہے کہ اصل میں ایک اچھا انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے، آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اچھے اخلاق کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سوال یہ ہر انسان کے لیے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہی تو ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ بات ذاتی دیانتداری کی ہے، صرف دکھاوے کی مذہبیت کی نہیں۔ دیکھیں، اسلام میں ایمان اور ہمارے روزمرہ کے اعمال یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارا کردار دراصل ہمارے عقیدے کا ہی ایک عملی اظہار ہے۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں اخلاق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ کوئی اضافی خوبی نہیں، بلکہ ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اچھے اخلاق کی عمارت کا جو پہلا اور سب سے اہم ستون ہے، وہ ہے سچائی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس بنیاد کے بغیر کوئی بھی کردار مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اسلام میں سچائی کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عربی کی ایک اصطلاح ہے صدق۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال، ان سب میں مکمل ہم آہنگی ہو۔ یعنی سچائی کا اصل امتحان تو مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے نا؟ ایک باکردار انسان کبھی سچائی سے نہیں پھرتا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ تو یہاں خود سے ایک سوال پوچھنا بنتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے۔ یہ سوال ہمیں سچائی کا وہ معیار اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جہاں ہم یہ سوچ کر جئیں کہ ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اللہ کے سامنے ہے۔ جب سچائی کی بنیاد مضبوط ہو جائے تو اس پر کردار کا اگلا ستون تعمیر ہوتا ہے، اور وہ ہے مہربانی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کی سچائی کا باہر اظہار مہربانی کے ذریعے ہی تو ہوتا ہے۔ اور یہاں رحمت کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ صرف عام شائستگی سے بہت وسیع ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور ہمہ گیر رحم ہے جو صرف خاندان یا دوستوں تک محدود نہیں، بلکہ تمام مخلوقات، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ نرمی ایک الہی صفت ہے، ایک ایسی صفت جس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک عام غلط فہمی ہے کہ رحم دلی کمزوری ہے، لیکن اسلام میں رحم دلی طاقت کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر کسی کی تذلیل کیے بغیر، رہنمائی کی جا سکتی ہے مگر دوسروں کو کچلے بغیر۔ اچھا، تو جب سچائی اور مہربانی ایک ساتھ مل جائیں تو ان سے ایک اور بہت خوبصورت صفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو اچھے کردار کے لازمی ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں عاجزی کا مطلب خود کو کم سمجھنا یا حقیر جاننا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی اصل حیثیت کو پہچاننا، یہ سمجھنا کہ ہماری تمام کامیابیاں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ تو پھر عاجزی کو عملی طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ جب ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارا مقام ایک آزمائش ہے، ہمارا علم ایک امانت ہے اور ہماری کامیابی عارضی ہے، تو تکبر کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات اسلامی عاجزی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ ایک پرسکون اعتماد کا نام ہے، دکھاوے سے پاک ایک اندرونی کیفیت۔ تو اب ہم آخری ستون کی طرف آتے ہیں، اور یہ شاید کردار کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے، صبر۔ لیکن صبر کا مطلب صرف چپ چاپ انتظار کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ خود پر قابو پانے کی ایک بہت فعال اور طاقتور شکل ہے۔ یہ غصے میں، مایوسی میں اور مشکلات کے دوران اپنے رد عمل کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو طاقت کی تعریف ہی بدل دیتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی غلبے میں نہیں، بلکہ اندرونی نظم و ضبط میں ہے، خود پر قابو پانے میں ہے۔ تو ان تمام ستونوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے، حقیقی کردار دکھاوے کا نہیں بلکہ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ یہ کوئی ایسا لباس نہیں جسے لوگوں کے سامنے پہن لیا جائے، بلکہ یہ وہ ہے جو ہم اصل میں ہیں۔ تو پھر کردار کا اصل امتحان کہاں ہوتا ہے؟
اس کا اصل امتحان ہمارے نجی لمحات میں ہوتا ہے اور ان کاموں میں ہوتا ہے جنہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جہاں کسی انعام یا تعریف کی امید نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میرے اخلاق میرے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہ سوال ہماری توجہ ظاہری شکل سے ہٹا کر ہماری اندرونی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ آخر میں بات صرف اتنی ہے، یہ ایک بہت گہرا اور یاد رکھنے والا نقطہ ہے۔ یہ کردار کے پورے تصور کو ایک عبادت بنا دیتا ہے، ایک ایسی عبادت جہاں ہر مہربانہ لفظ، ہر ایماندارانہ عمل اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔